استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله من كل ذنب واسرافي على نفسي واتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى محمد استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله من كل ذنب واسرافي على نفسي واتوب اليه. آغایون ہماری گفتگو ہو رہی تھی مسئلہ ثالث میں کہ وجہ رابع میں وجہ ثالث ہم نے کل بیان کیا. آج ہم وجہ ثالث وجہ رابع بیان کر لیں گے. ومنها ان الفضول اذا قصد البيع لنفسه فان تعلقت الاجازة المالك بهذا القصد بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد لأن معناه هو صيرورة الثمن للمالك المسمن بإجازته. اغیون ہم نے مسئلہ ثالث میں دو قول بیان کیے تھے. قول اول کیا تھا سیدنا؟ قول اول بیع فضولی لنفسه کیا ہے؟ صحیح ہے اذا اجاز المالک، مگر کیا ہے گا بے کس کے لیے واقع ہوگی؟ مالک کے لیے، مالک اصلی کے لیے. قول ثانی جو کیا ہے گا قائلین بے بطلان بے فضولی ہیں کہ بے فضولی باطل ہے. قائلین نے اپنے مدعا کے اوپر جو ہے کچھ وجوہات بیان کیے. ان میں سے وجہ رابع جس میں آج ہماری گفتگو ہوگی، وجہ رابع یہ ہیں کہ دقت فرمائیں مالک بے فضولی، ایک مقدمہ ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم وجہ ثالث کو بیان کر لیں گے. بے فضولی کی صحت موقوف ہے کس بات کے اوپر؟ اجازت مالک کے اوپر. بے فضولی کی صحت کس کے اوپر موقوف ہے؟ اجازت مالک. اذا اجاز المالک فالبیع الفضولی کیا ہے؟ صحیح ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں سوال یہ ہے کہ بے فضولی لنفسی میں اجازت کس چیز پر تعلق ہوگی؟ سوال تو بنتا ہے نا. ابھی بے لنفسی ہی ہے، لمالک ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ عاقد فضولی جو مالک کے لیے بے کیا تھا اسی کے اوپر اجازت تعلق ہوگی، یہ تو صحیح ہے. اب آئیں اگر وہ معاملہ خود کے لیے کر لے تو اجازت کس چیز کے اوپر تعلق ہوگی؟ اس میں دو فرض ہے. فرض اول یہ ہے کہ اجازت تعلق ہوگی کس بات کے اوپر؟ خود عقد کے اوپر. دقت فرمائیں، عقد فضولی کے اوپر. تو فرما دیں اگر اجازت تعلق ہو جائے خود عقد کے اوپر تو فرماتے ہیں یہ صحت عقد کے منافی ہے. کیوں آغا؟ چونکہ بائی عاقد فضولی نے عقد میں کس چیز کو قصد کیا تھا؟ اس نے قصد کیا تھا مسمن کیا ہے کسی اور کی جیب سے نکلے اور سمن کس کی جیب میں داخل ہو جائے؟ خود کیا ہے فضولی کے جیب میں داخل ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے صحت بے فضولی خلاف صحت عقد کے کیا ہے مخالف ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اول فرض اول یہ ہے اگر اجازت تعلق ہو جائے کس بات کے اوپر؟ خود عقد کے اوپر. اگر خود عقد کے اوپر اگر تعلق ہو جائے تو کیا ہے یہ صحت بے صحت عقد کے ساتھ کیا ہے منافی ہے، چونکہ مخالف ہے کیا ہے مخالفت معاوضہ حقیقیہ ہے. فرض ثانی یہ ہے کہ اجازت تعلق ہو جائیں کس بات کے اوپر؟ اجازت تعلق ہو جائیں کہ ما قصدہ الفضولی، فضولی نے کیا ہے جو جس چیز کا جو ہے قصد کیا ہے اس کے اوپر کیا ہے تعلق ہو جائیں. تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. کیوں آغا؟ ما قصدہ الفضولی، فضولی نے جس چیز کو قصد کیا ہے وہ کیا ہے سمن کس کی جیب میں چلی جائے؟ خود کی جیب میں چلی جائے. اب مالک اجازت دے دیں تو اجازت مالک کس چیز کے اوپر تعلق ہوگی؟ اس چیز کے اوپر تعلق ہوگی کہ سمن کس کی جیب میں چلے؟ خود مالک اصلی کی جگہ پر. تو فرماتے ہیں کہ اجازت وما قصدہ کے درمیان تطابق نہیں ہے. جب ما قصدہ و اجازت کے درمیان، ما قصدہ سے ما قصد الفضولی، فضولی نے جس چیز کو قصد کیا ہے وہ اور کیا ہے مالک کی اجازت کے درمیان تطابق نہیں ہے. جب تطابق نہیں ہے تو کیا ہے ما اجیزا لم ینشا وما انشئ لم یجیز. تو فرماتے ہیں اگرچہ حقیقت معاوضہ کیا ہے موجود ہے،
پھر بھی کیا ہے گا ما قصدہ و ما اجیز کے درمیان تطابق نہ ہونے کی وجہ سے بے فضولی کیا ہے گا باطل ہے. پس بے فضولی اس صحت کے لیے شرط کیا ہے گا؟ شرط یہ ہے کہ اجازت و مقصد کے درمیان کیا ہونا چاہیے گا؟ تطابق ہونا چاہیے. یہاں پر تطابق منتفی ہیں. جب شرط منتفی ہے تو کیا ہے گا؟ بشروط بھی منتفی ہے، بے فضولی باطل ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. فرض اول اگر اجازت تعلق ہو جائے کس بات کے اوپر؟ خود عقد کے اوپر، تو فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ خلاف صحت عقد ہے. کیونکہ حقیقت معاوضہ محقق نہیں ہے. ثانیہ ہم یہ کہیں کہ ما قصدہ البیع الفضولی کے اوپر اجازت تعلق ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے. کیونکہ ما قصدہ فضولی سمن کس کی جیب پہ چلے جائے؟ خود ہے. اب آئیں مالک نے جس چیز کی اجازت دی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ما اجیز کا معنی یہ ہے کہ سمن کس کی جیب میں؟ مالک اصلی کے. تو فرماتے ہیں تطابق نہیں ہے کس کے درمیان؟ ما اجیز و ما انشأ من الفضولی کے درمیان. تو فرماتے ہیں بے فضولی باطل ہے. تو قائلین وہ علماء جو فضولی کے بطلان کے قائل ہے ان کا جو ہے وجہ ہے ثالث وجہ رابع یہ ہے کہ عدم تطابق بین ما انشئ و ما اجوز کے درمیان کیا ہے؟ تطابق نہ ہونے کی وجہ سے بے باطل ہے. فرماتے ہیں ومنہا سے مراد ومن الوجوہ میں سے ان الفضولی سے مراد یعنی عاقد فضولی اذا قصد البیع بے سے قصد کر لے لنفسی ہی، کیونکہ ہماری گفتگو بھی وہی بے فضولی لنفسی ہی میں ہو رہی ہے. فَإِن تَعَلَّقَتِ الْعِجَازَةُ الْمَالِكِ، اور یہ مقدمہ جکات فرمائیں، یہ مقدمہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں. چونکہ اجازت بے فضولی کی صحت کس کے اوپر موقف ہے؟ اجازت مالک کے اوپر موقف ہے. تو یہ حتمی ہے، بدیہی ہے. چونکہ ہم نے مرارن تکرار کیا تو مصنف نے یہاں ذکر نہیں فرمایا، ڈائریکٹ اجازت سے کیا گا مصنف نے شروع کیا. فَإِن تَعَلَّقَتِ الْإِجَازَةُ مالک کی اجازت اگر تعلق ہو جائے بہذا القصد، اس قصد کے اوپر. کون سا قصد؟ قصدہ البائع، بائع فضولی نے جو قصد کیا تھا. اگر اس قصد کے اوپر تعلق ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کان منافیاً کس کے ساتھ؟ لصحت العقد، صحت عقد کے ساتھ. کیوں آغین؟ احسنتم، عدم تطابق بین ما انشئ و ما اجیز کے درمیان. لأن معناہ، اب فرماتے ہیں لأن معنی صحت العقد، صحت عقد کا معنی کیا ہے گا؟ هو صیرورت الثمن، ثمن داخل ہو لمالک المسمن، جو مسمن کا مالک ہے اس کے جیب میں کیا ہے گا؟ ثمن داخل ہو. یہ کیا ہے گا؟ صحت بے کا کیا ہے گا معنی ہے کس کے ذریعے سے؟ بِإِجَازَتِهِ بِإِجَازَةِ المالک کے ذریعے سے. اب آئیں وَإِن تعلقت الاجازہ، کون سی اجازت؟ جو مالک کی طرف سے صادر، یعنی نیچے لکھے یہ بالک وَإِن تعلقت الاجازۃ الصادرۃ من المالک، یہ اجازت تعلق ہو کس بات کے اوپر؟ بغیر المقصود، غیر مقصود کے اوپر. غیر مقصود سے مراد یعنی ما قصدہ الفضولی کے اوپر اجازت تعلق ہو تو کیا ہے گا؟ کانت بعقد مستأنف، یہ عقد کیا ہے گا؟ جدید ہوگا. دقت فرمائے، عقد جدید ہوگا. لا امضاء لنقل الفضولی، امضاء نقل فضولی نہیں ہوگا، جیسا کہ مسئلہ اولا و مسئلہ ثانیہ میں ہم نے کہا تھا. اگر فضولی کس کے لیے معاملہ کر لیں؟ خود مالک کے لیے معاملہ کر لیں، مالک اجازت دے دے تو اس کا معنی کیا ہے گا؟ اسی عقد کے اوپر امضاء ہے. فیکون النقل ہے، فیکون النقل من المنشئ غیر مجیز، غیر مجاز یا غیر مجیز؟ غیر مجاز. فرماتے ہیں کہ نقل جو ہے، نقل سے مراد دخول ثمن و دخول مسمن، اوپر لکھیا گا. نقل سے مراد آپ پریشان نہ ہو جائیں. نقل سے فیکون نقل سے مراد کیا ہے سیدنا؟ دخول ثمن و مسمن جو ہے من المنشئ، منشئ کی جانب سے، یعنی بائع فضولی کی جانب سے، غیر مجاز ہے. غیر مجاز سے مراد یعنی عقد
مجاز ہے. فرماتے والمجاز وہ عقد جو مالک نے اجازت دی ہے، تو فرماتے وغیر ما انشاء الفضولی ہے. تو فرماتے ہیں عدم تطابق ما انشاء و ما اجوز کے درمیان کیا ہے تطابق نہ ہونے کی وجہ سے بے فضولی کیا ہے باطل ہے. اور شرط صحت بے فضولی کے لیے کیا ہے شرط یہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے اجازت مالک ما قصدہ فضولی کے درمیان کیا ہونا چاہیے تطابق ہونا چاہیے. وقد اجاب المحقق القمی رحمۃ اللہ علیہ ان هذا في بعض اجوبۃ مسائلہ بان الاجازۃ في هذه الصورة مصححة للبيع لا بمعنى لحوق الاجازۃ لنفس العقد كما في فضول المعہود بل بمعنى تبدیل الرضا. فرماتے ہیں کہ یہاں تک ہماری گفتگو ہو رہی تھی وجہ رابع میں. وجہ رابع خلاصہ وجہ رابع مصنف شیخ سعید آپ بیان کر لیں. وجہ رابع کیا تھی؟ وجہ رابع میں یہی ہے کہ اگر ہم اس کو بائع کو جائز قرار دیتے ہیں، یہ دو اشکالات ہیں جی دونوں صورتوں میں بائع یہ باطل ہے. جی پہلا یہ ہے کہ جو مالک اجازت دے رہا ہے وہی قصد کر رہا ہے جو فضولی نے قصد کیا تھا. عقد اجازت تعلق خود عقد کے اوپر، تو فرماتے صحت عقد کے ساتھ منافی ہے. تو معنی عقد کا معنی کیا ہے حقیقت المعاوضہ. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں وہ جو مالک اصلی ہے وہ اجازت دے رہا ہے، فضولی نے جو عقد کیا تھا اس کے غیر میں کہ یہ مال جو آئے گا وہ میری جیب میں آئے گا نہ کہ فضولی کی جیب میں آئے گا. تو یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ پھر یہ عقد جدید ہو جائے گا، وہ فضولی والا عقد تو نہیں رہے گا. جی جی احسن. تو فرماتے ان یعنی اس بنا پر کیا ہے عدم تطابق ہے بین ما انشی و ما اجیز کے درمیان. اب مصنف فرماتے ہیں کہ اس وجہ ثالث کے لیے مختلف علماء نے جواب دیا ہے. ان میں سے محقق قمی نے ایک جواب دیا ہے، وہ جواب ہم ذکر کر لیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے مصنف کا جو ہے جواب محقق ثانی سے. محقق ثانی فرماتے ہیں کہ دقت فرمائیں اجازت من امور الاضافیہ ہیں. امور الاضافیہ سے مراد کیا ہے؟ امور نسبی ہے. امور نسبی کا معنی کیا ہے؟ امور نسبی کا معنی یہ ہے کہ اجازت ہر جگہ پر ایک ہی بلکہ کیا ہے مختلف ہوتا ہے. بعض اوقات اجازت کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، بعض اوقات اجازت کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. اب آئیں اجازت کس کی نسبت؟ مسئلہ اولا و مسئلہ ثانی کی نسبت اجازت کیا ہے؟ امضاء ما صدرہ من الفضولی. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں اجازت فی مسئلۃ الثالثہ. مسئلہ ثالثہ میں اجازت کا معنی کیا ہے گا؟ اجازت کا معنی امضاء نہیں ہے بلکہ عقد جدید ہے. جب عقد جدید ہے تو کیا ہے گا؟ ما انشی و ما اجیز کے درمیان کیا ہے گا تطابق ہوگا. دقت فرمائیں مصنف شیخ محقق قمی فرماتے ہیں چونکہ اجازت مالک کے بارے میں 3 اقوال ہے. قول اول اجازت کاشفہ ہے، قول ثانی اجازت ناقلہ ہے، قول ثالث یہ ہے کہ مالک کی طرف سے اجازت کیا ہے گا خود عقد جدید ہے. کس کے درمیان؟ مالک و مشتری کے درمیان. یہاں تک بات واضح. اگر ہم اس بات کو مان لیں، کس بات کو مان لیں؟ قول ثالث کو مان لیں کہ اجازت نہ کاشفہ ہے نہ ناقلہ ہے، اجازت کیا ہے خود عقد جدید ہے، ہم اس بات کے قائل ہو جائیں تو محقق قمی کا کہنا یہ ہے کہ عقد جدید ہے. جب عقد جدید ہے تو کیا ہے وہ جو اعتراض تھا، کون سا اعتراض؟ کہ ما انشئ وما وقع لم ينشئ والے اعتراض کیا ہے یہاں پر موجود، یہاں پر اعتراض نہیں آئے گا. دقت فرمائے جواب دقت فرمائے وقت اجاب المحقق قمی ان هذا الوجہ ان وجہ رابع سے فی بعض اجوبۃ مسائلہ فرماتے ہیں بان الاجازت اجازت جو ہے اس کی جانب سے مالک کی طرف سے جو اجازت ہے فرماتے ہیں فی هذه الصورت اس صورت میں فی هذه صورت سے مراد مسئلہ ثالثہ میں مصححۃ للبیع مصحح ہے بے ہے. ایسا نہیں ہے کہ اجازت مؤثر نہ ہو بلکہ اجازت کیا ہے مؤثر ہے، وہ مصحح ہے للبیع ہے. اب آئیں مصحح ہے بے ہونے کا معنی یہ نہیں ہے لا بمعنى لحوق الاجازت لنفس العقد، یعنی نفس عقد کے بعد جو اجازت ہے وہ کیا ہے
عقد اولا کے لیے امضا ہو، کما فی فضولی المعہود میں. مسئلہ اولا وہ مسئلہ ثانی میں کیا ہے گا، مالک کی طرف سے جو اجازت ہے، اجازت کا معنی کیا ہے گا، امضاء صدر العقد الذي من الفضولی. اب فرماتے ہیں بل کی کیا ہے گا، اجازت کا معنی تبدیل الرضا، رضا سے مراد رضا الغاصب وبیعہ لنفسہ کو تبدیل کر لیں گے کس میں آگا، برضا المالک، رضا مالک میں اولا، وثانیا کیا ہے ووقوع بیع لہ عنہ عن المالک. فرماتے وقال، محقق قمی جو ہے ایک نظیر پیش کر رہے ہیں، وہ نظیر یہ ہے ذالک فیما لو باع شیئا ثم ملکہ. تو فرماتے اس میں دو قول ہے، ایک قول کے بنا پر کیا ہے گا، یہ جو ہے کیا ہے گا عقد جدید ہے. دقت فرمائے مصنف جو ہے محقق قمی اپنے قول کے تائید میں ایک کیا بیان کر رہے ہیں کہ ایک نظیر پیش کر رہے ہیں، ایک شاہد بیان کر رہے ہیں. وہ شاہد یہ ہیں، دقت فرمائے اگر کوئی مثال کے طور پر کسی کا مال بیچ دیں پھر اس کے بعد وہ مالک بن جائے، من باع شیئا ثم مالکہ، تو آپ آئیں اب عقد سابق کا اجازت دینا ہے، تو یہ اجازت دو صورت سے خالی نہیں ہے. یا یہ اجازت تعلق ہوگی کہ اس عقد کے اوپر کہ جو فضولی سے صادر ہوا ہے. ابھی مثال کے طور پر مالک بننے سے پہلے اس نے جو معاملہ کیا تھا وہ معاملہ کیا ہے گا، وہ فضولی ہے. بعد میں کیا ہے گا، ارث کی وجہ سے یا ہبے کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے یا اس نے وہ چیز خریدی اس وجہ سے وہ مالک بنا. تو فرماتے ہیں قبل صدور، قبل مالک ملکیت، اس کی ملکیت میں آنے سے پہلے وہ کیا ہے گا، وہ فضولی ہے. اب علماء فرماتے ہیں اب وہ اجازت دے دیں گے، مالک بنا اجازت دے دیں گے، تو وہ اجازت کس چیز کے اوپر تعلق ہوگی. تو فرماتے ہیں وہ اجازت عقد سابق کے اوپر تعلق نہیں ہوگی بلکہ کس چیز کے اوپر تعلق ہوگی، بلکہ یہ عقد جدید ہے. کس کے درمیان، خود مالک کے درمیان. پہلا وہ فضولی تھا، ابھی کیا ہوا، مالک ہوا. خود مالک وہ کس کے درمیان، مشتری اول کے درمیان عقد جدید ہوگا. اسی طرح یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر مالک اجازت دے دیں تو اجازت دینے کا معنی کیا ہے، اجازت دینے کا معنی یہ ہے کہ یہ جو عقد ہے وہ عقد سابق کے لیے اجازت نہیں ہے، چونکہ وہ عقد کس کے درمیان ہوا تھا، وہ معاملہ فضولی و مشتری کے درمیان. اب مالک اجازت دے دے تو اس کا معنی یہ ہے کہ خود مالک و مشتری کے درمیان کیا ہے معاملہ ہو رہا ہے، یہ عقد جدید ہے. اسی طرح کیا ہے من باع شیئا ثم ملکہ میں بھی یہی کیا ہے عقد جدید ہوتا ہے. دقت فرمائیں وقال النذیر، وقال سے مراد کیا ہے، قال ہے محقق قمی نے کہا کہ نذیر ذالک، نذیر مسئلہ بے فضولی لنفسہ میں مالک کی اجازت کیا ہے عقد جدید ہے. فیما ان موارد میں لو باع شیئا لغیرہ ثم مالکہ، پھر اس کے بعد وہ مالک بنا، پھر اس کی طرف سے اگر اجازت آئے تو اجازت کیا ہے اس عقد سابق کے لیے اجازت نہیں ہے بلکہ کیا ہے بلکہ مصحح ہے، بے فضولی ہے، وہ عقد جدید ہے. وقد صرح فی موضع آخر، صرح موضوع فی موضع آخر سے مراد خود محقق قمی نے بأن حاصل الاجازت من طرف المالک، اوپر لکھا گیا حاصل الاجازت من طرف المالک یرجع الى ان العقد الذي وہ عقد قصد الى كونه واقعا على المال المعین، کہ وہ عقد کس کے اوپر واقع ہوا تھا، کہ مال معین کے اوپر. مثلا اس کتاب کے اوپر کیا ہے عقد واقع ہوا تھا. اب آئیں یہ جو عقد ہے مال معین کے اوپر جو عقد ہوا تھا وہ کس کے لیے، للنفس البائع الغاصب والمشتری العالم. مشتری عالم کیوں لایا، کیونکہ مشتری بھی جانتا تھا کہ یہاں پر جو معاملہ ہو رہا ہے وہ غاصب کیا ہے، وہ شخص غاصب ہے. اس کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا وہ رجوع کر لیں گے. قد بدلتو کا ضمیر کس کی طرف، قد بدلت العجازہ ہو عقد کو کس کی طرف، علی کونہ علی کون العقد علی هذا الملک، علی هذا الملک سے مراد بعین
لنفسه رجوع کر لیں گے کس کی طرف؟ الی مالکی اصلی کی طرف، تو نتیجے میں کیا ہوگا گا؟ فَيَكُونُ عَقْدًا جَدِيدًا، پس وہ عقد جدید ہوگا. کما ہوا احد الاقوال فی الاجازت، اجازت میں 3 اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول کیا ہے گا؟ اجازت کیا ہے؟ نہ کاشف ہے نہ ناقل ہے، بلکہ کیا ہیں؟ عقد جدید ہے. وفیہ ان الاجازت علی ھذا تصیر انشاءاللہ یوم الاربعاء. صلی اللہ علی محمد طیبین الطاہرین.